اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توکل کیا ہے؟ توکل کا مطلب ہے از ناٹ ڈپینڈنٹ آن پلاننگ، کہ ہم جو پلاننگ کے اس کے اوپر کوئی جو ہے ڈپینڈ نہیں کرتے۔ تو توکل جو ہے یہ 71 75 جو ہے اللہ تعالیٰ کا نام ہے، خواجہ انیس صاحب کی کتاب سے وزڈم کی۔ تو اس میں جو ہے ناٹ ڈپینڈنٹ آن پلاننگ، کہ ہم جو ہے وہ کسی پلاننگ پہ ڈپینڈنٹ نہیں کرتے۔ کل اورل سسٹ کا ایک پیشنٹ آیا تو وہ کہتا تھا کہ مجھے گارنٹی دے کہ میں آپ کا میرا علاج جو ہے یہ آپ کر سکتے ہیں۔ میں نے کہا مجھے اپنے اگلے سال کی جو ہے وہ نہیں پتا، تو میں آپ کو کیسے گارنٹی دے سکتا ہوں؟ تو توکل جو ہے بیسیکلی طور پر اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرنا ہوتا ہے۔ ایک معالج اپنے مریض کے لیے توکل کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو ضرور شفا دیتے ہیں۔ تو جب جو ہے توکل کیا جائے تو اللہ تعالیٰ پہ مکمل جو ہے وہ اپنے پلان کسی بھی چیز کوئی نہیں ہے۔ تو بندہ گھر سے چلتا ہے، کوئی پلان لے کے چلتا ہے، لیکن پلاننگ فیل ہو جاتی ہے۔ اب میں گھر سے چلا ہوں، راستے میں میری گاڑی پنچر ہو گئی، میں نے نہیں غور کیا، ٹوٹی خراب ہو گئی، مجھے جو ہے یہ ٹیوب نہیں ڈلوانی پڑی۔ تو توکل کر کے میں اللہ سے چلا تھا، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے روزی اندر اضافہ کر دینا ہے۔ انشاءاللہ وہ جو میرا نقصان ہے وہ اللہ نے پورا کر دینا ہے۔ تو یہ سارا کچھ جو ہے میری پلاننگ اس میں زیرو ہے۔ جب ہم جو ہے وہ توکل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں جو ہے وہ شفائے کاملہ اجر عطا فرماتے ہیں، اور ہمارا توکل بہترین ہے۔ وٹ کین ہیلپ لیس متوکل، وٹ کین ہیلپ لیس، وہ کون ہے جو کہ ہمیں جو ہے وہ ہم توکل کرتے ہیں، وہ ہمیں جو ہے وہ ہیلپ لیس جب ہم ہوتے ہیں اس وقت اس کے اوپر جو ہے توکل کر لیتے ہیں۔ دیٹ از کال پلان۔ ہی از دی فالوور آف دا ڈینسٹی، یا حی یا قیوم، وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے اور ہمیشہ قائم رہنے والا ہے۔ تو آج کل ہمارے ٹاپک کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ تو کل معذرت ہے کہ کل ایک مریض اچانک آ گیا اور اس کی شیورنگ ہو رہی تھی۔ تو اصل میں گردے کا مریض تھا، گردے میں اندر انفیکشن تھی۔ انفیکشن جہاں بھی ہوتی ہے اس کے بعد شیورنگ بھی بعض لوگوں کو شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس مریض کو شیورنگ تھی بیسیکلی طور پر۔ تو شیورنگ کو کور کرنے کے لیے کل میں نے جو ہے وہ لیکچر مختصر کر دیا، اور اس لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ تو میں نے اس کو دوائی دی تو فوری طور پر اس کی شیورنگ جو ہے وہ بہتر ہو گئی۔ تو بیسیکلی طور پر اس کو گردے کی انفیکشن تھی۔ تو شیورنگ سے ہی آج ہم مزید آگے بڑھتے ہیں۔ آج ہمارا جو ہے حکیم صاحب ہے، ایک حکیم میر محمد مرتش راشا کی کل ہم نے بات کی تھی۔ تو مرتش کا مطلب ہے کہ ہلنے والے، کانپنے والے۔ تو ان کا ہاتھ جو ہے وہ کانپتے تھے۔ بیسیکلی طور پر یہ لکھنؤ سے تعلق رکھتے تھے۔ حکیم سید محمد اصغر حسینی دہلوی کے بڑے قابل اور لائق طبیب تھے، ان کے صاحبزادے تھے یہ۔ تو میر محمد مرتش کے نام سے مشہور ہوئے کیونکہ ان کا ایک ہاتھ جو ہے وہ ہمیشہ کانپتا تھا۔ میرے دوست استاد اکرام ہے، لوگ ان کو فیصل آباد میں بہت دنیا جانتی ہے، حکیم سحر کا دوائی۔ جنگ بازار کے باہر یہ پریکٹس کیا کرتے تھے۔ کھانا اس وقت نہیں ہوا کرتا تو اس وقت چوکی ادھر جو جنگ بازار چوکی ہوا کرتی تھی، اس کے سامنے ان کی پریکٹس تھی۔ بہت کامیاب طبیب تھے، میرے استاد محترم ہے حکیم سحر قدوائی۔ یہ بھی لکھنؤ سے تعلق رکھتے تھے، اور یہ اکثر یہ ان کے الفاظ تھے کہ ایسا نہیں ہونے کا۔ تو میرے ایک دوست اور ایک استاد ہے حکیم جلیل، جو طبیہ کالج فیصل آباد کے اندر جو ہے جامعہ طبیہ اسلامیہ کے اندر جو ہے پروفیسر تھے۔ بہت ہی زبردست قسم کے پروفیسر تھے، بہت اچھا پڑھاتے تھے۔ وہ ہمیں جو ہے وہ پریکٹیکلی طور پہ جو ہے مختلف ادویات کو سکھاتے تھے، ان کو بلانا، ان کا جو ہے وہ افعال کو بتانا، ایک ایک دوائی مفردات کو ہمیں جو ہے وہ حب شفا کو خود تیار کرواتے تھے۔ ہمارے ہاتھوں سے جو ہے وہ حب شفا کی ہزاروں گولیاں جو ہے وہ تیار کرواتے تھے۔ اس میں دتورا ہوتا ہے بیسیکلی طور پر۔
تو ہمارے ایک دوست ہے حکیم صاحب ہمارے ساتھ جو ہے، وہ اکثر جو ہے دتورا کو ایسے ہی نگل دیا کرتے ہیں، دتورا جو ہے بڑی زہر ہے اور یہ نشہ آور بھی ہے، تو بہت سے لوگ اس کو جو ہے وہ اس طریقے سے جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کسی کو حسن دیتا ہے اور کسی کو عقل دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ ایک ڈسیبلٹی پیدا کی ان کے اندر، یعنی کہ جو ہے مرتش کا مطلب ہے کہ ہاتھ ہلتا تھا ان کا، جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ان کے پاس نہیں تھی کہ یہ اپنے آپ کو خود کنٹرول نہیں کر سکتے تھے، تو ان کا ہاتھ ہر وقت ہلتا رہتا تھا، جس کی وجہ سے ان کو یہ پرابلم تھی کہ یہ ہاتھ ہلنے کی وجہ سے، لیکن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ حکمت کی بہت بڑی صلاحیت عطا کی تھی۔ بہت سے ایسے حکیم گزرے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک چیز چھین کے ان کو جو ہے وہ بہت زیادہ نعمتیں جو عطا کی ہے۔ مطلب توکل اور توکل کی بھی ہم بات کر رہے تھے، تو اللہ پہ انہوں نے توکل کیا، یعنی کہ ان کی ایک کمی ہے، بلکہ یہ کمی ہے بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ ان میں حسن ہے، عقل نہیں ہے، تو اگر عقل کسی میں ہے تو اس میں حسن نہیں ہے، جس میں جو دونوں چیزیں ہیں وہ تو کمال ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی یہ ساری عنایت اور جو ہے یہ ساری رحمتیں جو ہے جب کسی کے اندر آ جائے تو عقل حیران رہ جاتی ہے۔ ہمارے ایک معالج ہے حکیم عبد الوہاب انصاری، وہ امیر بازار کے اہل حدیث کی مسجد کے نیچے جو ہے پریکٹس کیا کرتے تھے کسی دور میں، ہمارے دور میں میں ان کے پاس بھی چند دن جاتا رہا ہوں، تو وہ حکیم نبینا کے نام سے مشہور تھے، تو وہ نبض سے تشخیص کرتے تھے۔ ان کی ایک بڑی مشہور کہاوت ہے کہ ایک بندے نے جو ہے بلی کے وہ دھاگے سے عورت کو ٹچ نہیں کیا کرتے تھے، عورت کی نبض کو نہیں ٹچ کرتے، دھاگے سے جو ہے وہ نبض کے تاش کو دیکھتے تھے، اس کی مرتش کو دیکھتے تھے، اس کے تار چڑاؤ کو دیکھتے تھے اور تشخیص کر کے نسخہ تجویز کر دیتے تھے۔ اللہ کی دین ہے، گاڈ بلیسنگ ہے۔ تو اس طریقے سے ان کو ایک دفعہ جو مذاق کے طور پہ کسی نے نا ان کو نبض کے جو بلی کے ساتھ جو ہے نا ان کے بلی کے ہاتھ کے اوپر جو ہے نا ان کو دھاگا باندھ دیا، 15-20 منٹ تک کر آ گئے، 15-20 منٹ تک آ گئے۔ تو حکیم نبینا صاحب جو تھے، یہ جو ہے ان کو جب باندھ دیا گیا دھاگا، تو جس کی وجہ سے جب دھاگا باندھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اس بلی کو جو ہے 10 بجے تک بلی کو جو ہے یہ سوری یہ بلی کی نبض ہے اور اس کو چھچڑے دیں، اس کو چھچڑوں کی ضرورت ہے۔ اتنی بڑی تشخیص، زبردست حکیم، کون ہے میرا ڈاکٹر جو ہے وہ اس طرح کی تشخیص کر سکتا ہے؟ میں نہیں مانتا کہ دوسری زیادہ ان کے پاس انسٹرومنٹ ہونے کے باوجود وہ زیرو ہے۔ لیکن یہ بات میرے دوستوں، بات یہ ہے کہ سیکھنا پڑتا ہے، کام کرنا پڑتا ہے، مار کھانی پڑتی ہے، سارا دن جو ہے خمیرے کو گھوٹنا پڑتا ہے، پھر جا کے استاد تھوڑی سی چیز بتاتا ہے۔ ایسے نہیں حکمت آ جاتی کہ ہر بندے کو حکمت جو ہے وہ آ جائے۔ حکمت جو ہے وہ مشکل سے آتی ہے، توکل سے آتی ہے، متوکل ہونا پڑتا ہے، اور سارا دن جو ہے وہ کام کرنا پڑتا ہے، راتوں کو جاگنا پڑتا ہے، استاد کی خدمت کرنی پڑتی ہے۔ ساحر کروائی صاحب جو ہے وہ رات کو ہمیں جو ہے لیکچر دیا کرتے تھے 10 بجے کے بعد، 11 بجے کے بعد، جب مریض چلے جاتے تھے اس کے بعد لیکچر دیتے تھے، خدمت میں رہتے تھے۔ اللہ کا شکر ہے کچھ نہ کچھ حاصل کیا ان سے۔ تو یہ دیکھیں گے جیسے یہ ان کو جو ہے چھچڑوں کی ضرورت ہے، بلی کو چھچڑوں کے خواب آتے ہیں، تو اس طریقہ سے اتنی بڑی تشخیص۔ تو حکیم مرتش کے جو ہے وہ والد صاحب دس کے ماہر تھے، تو دہلی کے اندر مدرسہ میں پڑھاتے تھے، پھر لکھنؤ کے اندر جا کے پڑھانا شروع کر دیا، حاذق طبیب تھے، اور پھر ان کو جو ہے شفاء الملک کا تمام خاندان کے اندر جتنے بھی ان کے حکیم آئے، شفاء الملک کا خطاب جو ان کو دیا گیا۔ حکیم صاحب کا ذاتی مطلب انتہائی زیادہ جو ہے وہ کامیاب تھا۔ دور دراز سے علاقے کے لوگ جو ہے اس وقت حکیم صاحب جو ہے نا جب آتے تھے انہیں جو ہے وہ اسپیشل جو ہے وہ آتے تھے، اسپیشل گدی پہ بیٹھتے تھے اور اپنی بینچ پہ بیٹھ کے زمین کے اوپر جو ہے وہ نسخہ تجویز کرتے تھے، مریض کی نبض دیکھا کرتے تھے۔ حکیم کا مقام تھا،
اب تو وہ حکیم کا مقام نہیں رہا. اب تو حکیم کو اتنا زیادہ دبا دیا گیا کہ اس کے دوا ساز اور دوا خوب کو چھین لیا گیا ہے اور کوئی حکیم اس کا ساتھ نہیں دے رہا. ایک حکیم اٹھ کر خود دوائی بنا رہا ہے, خود صفائی کر رہا ہے. کتنی بےزتی کی بات ہے. اور کسی حکیم نے آ کر جو ہے سب لوگوں کو بتایا کہ میرے ساتھ جو ہو رہا ہے. کسی حکیم نے آ کے ہماری انتظامیہ کو نہیں پوچھا. کسی انتظامیہ کی ابھی تک جو نہیں لگی ہمارے ہاسپٹل کے. تو اب تو حکیم کی یہ عزت رہ گئی ہے. مرضی ہے جی, جیسے لوگ بہتر سمجھتے ایسے چلتا ہے جی. حکیم صاحب کا ذاتی مطلب تھا, دور دراز سے لوگ وہاں آتے تھے. تو لکھنؤ چوک کے اندر ان کا جب شاہی شفا خانہ کا افتتاح ہوا تو میر صاحب نے ایک طبیب خاص بنایا اور جو ہے اس کو جو ہے بڑھاپے کو ذکر کر کے جو اس کو مطلب کو جو ہے وہ اور کسی کے سپرد کر دیا. اس طریقے سے حکیم صاحب مختلف بیماریوں کو شفا دینے میں بہت ہی زیادہ ماہر تھے. ایک دفعہ حکیم صاحب کے مطلب پر ایک نوجوان تشریف لائے جو جن کو چند دن سے جو ہے پیشاب کے اندر جلن تھی. آج کل بہت زیادہ پیشنٹ جو ہے وہ آ رہے ہیں گردے کے امراض کے, پیشاب کے اندر جلن کے, اور جس کے اندر جو ہے وہ پیر وغیرہ کے مریض جو ہے وہ آ رہے ہیں. اور اسی طرح حکیم صاحب کے مطابق جو ہے وہ آئے. تو اصل میں ہوتا کیا ہے کہ یہ پی ایچ جو ہے یہ پیشاب کی پی ایچ جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 7 جو ہے وہ نارمل پی ایچ ہے, جو ہے وہ کم ہوتی جائے گی. یعنی کہ اگر جو ہے 3 یا 4 ہو جائے اس کا مطلب یہ بہت زیادہ بڑی ہوئی ہے. 5 ہے تو تھوڑی سی بڑی ہوئی ہے. مطلب الٹی طرف ہم چلیں گے تو یہ تضابیت زیادہ ہوتی ہے. 7 سے اوپر جو ہے اساسیت زیادہ ہوتی ہے. تو اس کی جو پی ایچ بہت زیادہ تھی, یعنی کہ جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ تضابیت بہت زیادہ تھی. اصل میں ہوتا ہی ہے کہ جب پیشاب تضابی ہو جاتا ہے تو پیشاب والی نالی کے اندر انفیکشن پیدا کر دیتا ہے. آپ دیکھیں جہاں تیزاب لگے گا وہاں کیا ہوگا, زخم ہو جائے گا. تو یہ انفیکشن اور زخم جو ہے وہ اسی کو کہتے ہیں. تو بہت سے اب جو ہے وہ ویڈیو اتنے زیادہ لوگ دیکھتے ہیں, گندی جو ہے فلمیں دیکھتے ہیں اور پھر گندے کام کرتے ہیں, اور پھر اسی طرح سے آ کے جو ہے واش روم جو ہے پبلک واش روم استعمال کرتے ہیں. جب ہمارے جیسے لوگ وہاں پہ جا کے جو ہے یہ استعمال کرتے ہیں تو یہ پرابلم ان کو جو ہے فیس ہو جاتی ہے کہ وہی جراثیم ہمارے اندر بھی آ جاتے ہیں. تو اس طریقے سے جو ہے وہ سوزاک کے جراثیم بہت زیادہ آتے ہیں. تو آج بھی بہت سے پیشنٹ جو ہے سوزاک کے بھی آئے, اور اسی طریقے سے جو یو ٹی اے کے آئے بھی, گردے کے مریض بھی بہت سے آئے, گردے کی پتھری کے بہت سے مریض آئے. سب سے پہلا مریض جو ہے وہ جو ہے وہ گردے کی سسٹ کا تھا. گردوں کے اس کے دونوں گردوں کا سسٹ تھی, تو سسٹ پانی کی تھیلیوں کو کہتے ہیں. تو سب سے پہلا مریض تھا وہ تھا عبد المجید صاحب جو ہے کھوڑے والے سے تشریف لائے تھے. تو اس طریقے سے جو ہے سارا دن جو ہے اسی طریقے سے جو ہے وہ آخری مریض بھی میرا جو ہے گردے کی مثانے کی پتھری کا تھا. تو اس طریقے سے آج کل جو ہے یہ گردے اور مثانے کی پتھری کے لیے ہے کہ یو الٹرا ساؤنڈ اور یورین جو ہے وہ کمپلیٹ ایگزامن اور سی بی سی اور ای ایس آر یہ کروا کے ہمیں انفیکشن کا پتہ چل جاتا ہے. یورین کمپلیٹ سے پتہ چلتا ہے اگر جو ہے وہ انفیکشن ہے, بیکٹیریا اس کے اندر بہت زیادہ آ رہے ہیں, پس سیل آ رہے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے یہ آر بی سی آ رہے ہیں. اس طریقے سے ہم اس کا علاج شروع کرتے ہیں. ہمارے پاس بہت سی ادویات ہیں, جیسے کہ انسان کا بھی علاج ہم پڑھ لیتے ہیں جی. تو انہوں نے جو ہے نبض دیکھ کے اس کے بعد اس کو سوزاک کا جو ہے تجویز کی کہ اس کو جو ہے وہ سوزاک ہے. تو میں سوزاک کے لیے سوزے کی استعمال کرتا ہوں, جو کچھی کی موٹر کی بنی ہوئی ہے, اچھے رزلٹس ہیں اس کے. اور اس کے علاوہ جو ہے افسنتین استعمال کرتا ہوں, اس کے اچھے رزلٹس ہیں. اور مجور شبہ, اور اس کے بعد جو ہے تریفل شاہ طرح, اور اسی طریقے سے جو ہے یوروسلان شربت, اور اس کے بعد جو ہے شربت حضوری, اور دیگر جو ہے وہ سبزائی وغیرہ کا استعمال, اور زیادہ سے زیادہ پانی پینے کی تلقین کرتا ہوں. تو حکیم صاحب نے کیا نسخہ تجویز کیا؟ گندا بروزہ, لال سفید تک سفید دانا کوہل, خود سنگ جراحت, ہم وزن بریک پیس کا چنے کے برابر گولیاں بنائے, 2 گولیاں صبح شام. ابے کاکد خارکس خرد, تخم خرائن, تخم خربزہ اور تخم افیون, ہر ایک جو ہے وہ 4 ماشا رات کو بھگو کر صبح ہلکا نشانہ دے کر شربت بزوری کے ساتھ 2 تلا ملا کر صبح اور شام جو ہے وہ استعمال کروائیں.
प्यास लगने के शुरू में दही का पानी लुआवे बेहदाना के साथ इस्तेमाल करवाएं। गर्म और तेज चीजों से परहेज कराएं। तो गुर्दे के लिए जो है वो गुर्दे की पथरी को तोड़ने के लिए जो है वो गुर्दे की पथरी के लिए जो है वो हम इस जो है वो ब्याज इस्तेमाल करते हैं। तो पथरी तोड़ एक कशी की दवाई है वो हम इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से अक्सीरे जिगर और अक्सीरे गुर्दा जो है वो सारा दिन चलती है आजकल जो है वो अक्सीरे जिगर और अक्सीरे गुर्दा जो है वो तशीर लेबोरेटरी के मेरे पास मौजूद है। तो वो जो है वो सारा दिन जो है वो मरीजों को चलती है। इसी तरह से हमारे हकीम जो है वो ग्रामर सूद साहब ने हमें जो है वो रेवल खताई वाला नुस्खा जो उसमें जौ खार कलमी चोरा और इस तरीके से जो ये चीज़ें मौजूद है वो भी मुझे ला के दिया मौजूद हिजरत यूज में लिखता हूँ। और इसी तरीके से आब तुराब लिखता हूँ। और इसी तरीके से मुख्तलिफ चीज़ों को से मैं इसका जो है वो इलाज करता हूँ। 2 हफ्ता के इस्तेमाल से जो है कभी कभी हल्की सी चुभन और टीस हुई तो उसको उसकी वजह से जो है वो फिर पिचकारी का नुस्खा जो है वो दिया गया। पिचकारी क्या होती है बेसिकली तौर पर कि पानी के जरिए कुछ अद्वियात का निशाना बना के हम पेशाब वाली नाली के अंदर उसको जो है वो डाल देते हैं और उसके बाद जो है उसकी सफाई करके जो है हम उसको खींच लेते हैं। तो ये पिचकारी का नुस्खा होता है। इसके अंदर जो है ये संगीत राहत मुंतजम का सफेद रसौन सफेदा काशगरी दम्बल खवैल ये खून रोकने के लिए बहुत मुफीद। हर एक जो है अ, हर एक 2 माशा लेकर 25 तोला पानी में हल करके रात को भिगोकर सबरन के कतरों के अंदर रख देते हैं। सुबह पिचकारी करते हैं जिसके साथ जो है बड़ी आसानी से मरीज जो है चंद दिनों के अंदर तो उसको टीके में भर के पेशाब वाली नाली के अंदर जो है वो डाल देते हैं और उसको जो है थोड़ा सा अंदर करके उसके बाद उसको खाई देते हैं। तो इस तरीके से जो है वो पेशाब वाली नाली की जो इन्फेक्शन होती है वो जो है वो बड़ी जल्दी जो है वो कवर हो जाती है। इस तरह से 1 हफ्ता इस्तेमाल करने के बाद मरीज जो है मुकम्मल तौर पर जो है शफायाब हो गया सुधार कम। तो इनके कुछ अकवाल हैं जो अब अभी डिस्कस करते हैं जी। हिकमत नफस के लिए बमंज़िला चिराग के लिए है। अगर वो ना हो तो नफ्स को हक नासूद पड़ेगा। हिकमत नफस की ग़िज़ा और आरैश और माल जिस्म की ग़िज़ा और ज़बाइश है। ये दोनों किसी आदमी के पास जमा हो जाए तो बड़ा ही खुश नसीब है। यानी कि जिसमें हिकमत भी हो नफ्स भी हो तो जो उसकी ग़िज़ा है वो भी मौजूद हो तो ये नेचुरल चीज़ें जो है वो मौजूद होती हैं। मामूली मर्ज को हकीर ना समझो क्योंकि आग चिंगारी की तरह सुलग कर तबाही का बायस बनती है। मतलब कि ये कि दिली से जो है वो पूरे का पूरा जंगल जो है वो हम जला सकते हैं। तो इसलिए जब मर्ज की इब्तिदा हो तो उसको फौरी तौर पे हमें कवर करने की कोशिश करनी चाहिए। तो मर्ज को कवर करने के लिए हमें जो है वो पूरी जो है वो कोशिश करनी चाहिए कि हम जब मर्ज की इब्तिदा हो जो भी मर्ज की इब्तिदा हो तो अभी मैं जो पेशेंट देखा फालिज का मरीज है तो उसको जो है ये दिमागी फालिज हो गया बेसिकली तौर पर बात भी नहीं कर सकती है। तो औरत है उसकी उम्र जो है वो 62 ईयर्स जो है उसकी उम्र है। तो वो सही तरीके से बात नहीं कर सकती तो होश में है वैसे लेकिन उसको गहरा सदमा जो उसकी बेटी ने पहुंचाया है किसी वजह से तो जिसकी वजह से ये जो है वो अब नीम फालिज की हालत में जो है ये है। तो नेचुरली तौर पे ऐसे मरीज जो है अल्लाह का शुक्र है मेरे पास आते हैं और अल्लाह ताला उनकी सफाई कामला अता फरमाते हैं। तो इसलिए जो है वो मूली मर्ज जो है उसको हकीम नहीं समझना चाहिए। तो अब उसको जो है तकरीबन 4-5 साल से वो पड़ी हुई थी तो आज उनको ख्याल आया कि पुराने हकीम साहब जो हमारे उनसे जो है रब्ता किया जाए तो मैं उनको जो है वो अभी मगरब की नमाज के बाद उनको चेक करके आया वो भी उनको दवाई देनी है। मैंने कहा अभी आधे घंटे का टाइम दिया आधे घंटे बाद आप जो है वो आके दवाई देनी। परहेज तबीयत का मददगार है। हकीम हमेशा परहेज बताते हैं वजह क्या है कि इलाज से बेहतर हमेशा परहेज होता है। हम ये क्यों कहते हैं कि जब तक परहेज न किया जाए तो इलाज का क्या फायदा है। बेसिकली तौर पर हम उन चीजों से परहेज करते हैं जो मर्ज का सबब होते हैं।
تو جب آپ مرض کے سبب کو دور کرنے میں مریض کی ہیلپ کریں گے، مریض کی مدد کریں گے، اور اس میں مرض میں جو ہے وہ دور ہونے کے چانسز جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ پرہیز جو ہے اس کی طبیعت کے مطابق اس کو بتائیں۔ اسی طریقے سے ویہیکل کیا ہوتا ہے، مدرکہ کیا ہوتا ہے، بدرکہ کیا ہوتا ہے، تو یہ چیزیں جو ہے بہت زیادہ چیزیں ہیں جو کہ ہمیں جو ہے فائدہ دیتی ہے کہ ہمیں جو ہے مسلسل جو ہے مریض کو جو مناسب مدرکہ کے ساتھ جو ہے دوائی کا استعمال کرنا چاہیے۔ مدرکہ جو ہے وہ مریض کی جو ہے وہ جیسے کہ ابھی کبیرہ ہم موجود بدربر فرض کیا دیتے ہیں جگر کی سوزش کے ورم کے لیے، آنتوں کی سوزش کے لیے، اور اسی طریقہ سے جو ہے یہ دلی کی سوزش کے لیے، رحم کی سوزش کے لیے، اس کے ساتھ ہمارا کوکو، کاسری، سونف اور برنجاسد کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ اصل میں مدرکہ ہے اس کا، جو کہ اس کے اثرات کو بہتر بھی کرتا ہے اور اس کو اثرات کو مضبوط بھی کرتا ہے۔ دبیدر ورد کو، دبیدر ورد بیسیکلی کیا ہوتا ہے، یہ گلاب کے پھولوں کا ایک مجموعہ ہے، بڑا پیارا مجموعہ ہے، اور بڑے اچھے طریقے سے سوزش اور ورم کو ختم کرنے میں انتہائی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں، کبھی آزمائش تو کر کے دیکھیں۔ جیسے کل ہم نے کہا تھا، قرآن اللہ تعالیٰ کی قرآن پاک کی حضرت خواجہ انیس کی جو کتاب سے ہم نے پڑھا تھا کہ خاک سے، گرین چیز سے، کسی چیز سے بھی اللہ تعالیٰ شفا دے دیتا ہے۔ تو پرہیز بھی بہت ضروری ہے جو طبیعت کا مددگار ہے۔ خوشی کا دامن اور امراض کو علام میں سے نجات دیتا ہے، یعنی کہ اس میں جو ہے وہ مرض کو بڑھنے نہیں دیتا بلکہ اس کو جو ہے وہ کم کرنے میں جو ہے وہ فائدہ دیتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے وہ ہمیں جب مریض کو فائدہ ہونا شروع ہو جاتا ہے تو وہ ہمارے لیے خوشی کی ایک ضمانت رکھتا ہے۔ مجاز کا خیال و لحاظ کے بغیر، یعنی کہ اگر آپ دیکھیں مریض جو ہے وہ سرد کو مجاز کا آ رہا ہے تو اس کو میں سرد دوائی دے دوں گا تو اس کا تو بیڑا گرک کر دوں گا۔ اگر گرم مزاج کا اس کو اور گرم دوائی دے دیں گے تو اس کا اور بیڑا گرک کر دیں گے۔ تو اس لیے ہمیں جو ہے وہ مریض کے مزاج کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ جب بھی کوئی مریض آئے ہمارے پاس، اس کے مزاج کو مد نظر رکھ کے جو ہے وہ کے بغیر علاج کرنا جو ہے وہ جہالت اور حماقت ہے، بیوقوفی ہے۔ میں آپ کو مطلب جو ہے وہ ایک مثال دیتا ہوں فرض کیا کہ اب جو ہے وہ سالمونیلا ٹائفی جو ہے، ٹائیفائڈ بخار ہے کسی مریض کو، اس کو التوں کی سوزش سے پہلے آپ اس کو جو ہے جلاب آور دوائی کوئی بھی دے دیں، اس کی حالت پھٹ جائے گی۔ اس کی حالتیں تو پہلے کمزور ہیں، مطلب اس کو آپ بچ کے تنکار دے دی، سکمونیا دے دی، کوئی اور اس طرح کی دوائی دے دی جو کہ انتہائی نقصان دہ ہے، تو آپ نے اس کی حالتوں کا بیڑا گرک کر دیا۔ اس کے لیے لواب کرنجوا خاص دیں، خمیرہ مروارے دیں، اور اس کے بعد لواب بہی دانہ دیں، جو اور اس کو جو ہے وہ اسکبر کا چھلکا دیں، اور اسی طریقہ سے جو ہے اس کو صبح جو ہے وہ کھانے کے لیے جو ہے وہ دلیا دیں، سابودانہ دیں۔ یہ چیزیں اس کے لیے مفید ہے۔ آپ اس کو جب مزاج سمجھتے نہیں، الٹا کام کریں گے، وہاں پہ جو خشکی ہے تو آپ اس کو جو ہے خشکی اور پیدا کرنے کے لیے دوائیاں دے رہے ہیں، یا اس میں اریٹیشن ہے، وہاں پہ پہلے خراش ہے، انتوں کے اندر خراش ہے سالمونیلا ٹائفی کی وجہ سے، آپ اس کو اور خراش پیدا کرنے والی دوائیاں دے رہے ہیں۔ تو اس کے انتوں کا بیڑا گرک نہ کریں، خدا کا خوف کریں، سمجھیں، جانیں، کسی حکیم سے جو ہے وہ علم سیکھیں، اس سے تجربہ سیکھیں، پھر علاج کریں۔ بغیر جو ہے وہ حکمہ کے جو ہے یہ جب تک آپ کسی سے جو ہے وہ تجربہ حاصل نہیں کریں گے، اس وقت تک جو ہے یہ علاج کرنا جو ہے حکمت کے لحاظ سے وہ حماقت ہے۔ تو آخر میں جو ہے کثرت مباشرت جو ہے وہ اس سے پرہیز کریں، کیونکہ یہ آب حیات ہے، اس کو جو ہے وہ ضائع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نقصان ہے۔ کسی بھی چیز کو اعتدال سے ہمیشہ جو استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کے لیے کھیتیاں پیدا کی ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں ساری، اس سے فائدہ ضرور اٹھائے لیکن اپنے آپ کو نقصان مت پہنچائے۔ تو یہ جو ہے یہ چیزیں جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، آپ کی نعمتیں ہیں ساری، تو یہ اپنے آپ کو کیوں ضائع کرتے ہیں؟ کیا آپ نے جو ہے حیوان ہے؟ بعض کہتے ہیں اتنا ٹائم ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے۔ اور بھائی تم انسان ہو،
मुनासिब हर चीज आपको अल्लाह ताला ने मिजान पैदा किया है, वला तुस्सरुल मिजान, जब अल्लाह ताला खुद मिजान के मतलब बात करते हैं, हर चीज मिजान के अंदर बनाई हो, तो क्यों जाया करते हो अपने आप को, क्यों तबाह करते हो अपने आप। वक्ती लज्जत है तो अल्लाह ताला जो है बेहतर जानते हैं, वक्ती लज्जत से जो है कोई फायदा नहीं है। तो कोशिश करें कि आप जो है वो किसी और काम में लज्जत लें, नमाज के अंदर लज्जत लें, वर्जिश के अंदर लज्जत लें, सेहत के अंदर लज्जत लें। अपनी जो है वो जब आपकी बॉडी अच्छी होगी, आपकी सेहत अच्छी होगी, तो आपकी जिंदगी अच्छी होगी। दोस्तों से मिलने के लिए लज्जत लें, और जो है वो बच्चों से जो है प्यार करने में लज्जत लें, खेल कूद में लज्जत लें। सुबह सूरज निकलते हुए फूलों को देखें, जब सूरज निकल रहा हो, ठंडी हवा चल रही हो, फूलों से लज्जत लें। कितने प्यारे फूल जो है वो चहचहा रहे होते हैं, कलियां खिल रही होती हैं, तो क्या मौसम होता है, क्या हरियाली होती है, क्या मजे होते हैं। तो ये भी लज्जत के मजे हैं। तो ये सारी चीजें जो है अल्लाह ताला की रहमतें हैं, अल्लाह ताला की जो है वो देन है। तो उसमें तवक्कल करें। जब आप तवक्कल करेंगे, कुर्बानी भी तवक्कल है, कुर्बानी भी तवक्कल है कि हम जो है वो अल्लाह की राह पे जो है वो अपने आप की हर चीज जो है वो कुर्बान कर सकते हैं। हमें तो अपनी जिंदगी, क्योंकि जिंदगी तो उसकी दी हुई है, हमारी तो कुछ भी नहीं है। हम तो उसके आजिज बंदे हैं, उससे माफी मांगते हैं, तो उससे हमेशा जो है वो माफी के तलबगार है। वो जब चाहे हमारी जिंदगी ले सकता है, एक सेकंड का वक्फा नहीं हमें दे सकता, अगले सांस का मुझे नहीं पता। तो भाई ये तो हमारी जिंदगी है, तमाम तो इस तरह से है। तो तवक्कल जो है बेहतरीन चीज है, कुर्बानी असल में तवक्कल है। जब इंसान हर चीज तबाह करके जो है अपनी चीज को खत्म करके अल्लाह की तरफ रुजू करता है और तवक्कल करता है, मुतवक्कल हो जाता है। हमारी प्लानिंग कोई नहीं है। तो मैं जो है अक्सर एक वाकया जो सुनाता हूँ दोस्तों के लिए। तो श्रीलंका में मेरी कनाडा की एक लड़की से मुलाकात हुई, तो वो मैंने कहा फिर वो अपने दोस्त के साथ जो है वहां से आई हुई थी कनाडा से, दोस्त के साथ। उसका हस्बैंड कनाडा में बैंक मुलाजिम था। तो उसके जो है वो मैंने पूछा कि वेयर इज योर हस्बैंड, शी सेड दैट ही इज ऑन जॉब। मैं कहा वेयर इज योर चिल्ड्रन, वी हैव नॉट चिल्ड्रन, व्हाई, that we have not planned. Why you not plan? Uh, because of there is a starvation. What are you saying? God give to you the milk before your birth. What are you saying? I asked him. Oh, you don't plan. What is the plan? There is the tsunami. There is many things else which can you cannot breathe next time. No, no, no. We plan. What is your planning? That is end of the planning. Tawakkal. Tawakkal is the end of the planning. हमारा कुछ भी नहीं है। एंड ऑफ द प्लानिंग क्या है? बेसिकली तौर पर तवक्कल। तो हम तवक्कल है बेसिकली तौर पर, हम प्लान नहीं है, तवक्कल नहीं है, बल्कि जो है वो तवक्कल करने वाले हैं। तो जब भी जो है प्लानिंग होनी चाहिए, मैनेजमेंट होनी चाहिए, लेकिन गोल हमारे के ऊपर होनी चाहिए। हमारा गोल असल में इस्लाम के अंदर फोकस किया हुआ है, उसके ऊपर जो है वो वहां जात अल्लाह ताला की है जिसपे हम प्लानिंग करते हैं। वो हमारा बेहतरीन प्लानर है, जो उसने हमें जो है वो प्लान दिया हुआ, हमने उस पर चलना है, हमारा कोई प्लान नहीं। तो इस तरीके से प्यारे दोस्तों और भाइयों, हमें जो है कोशिश करनी चाहिए कि जितने भी हमारे आबाओ अजदाद ने जितने भी कारनामे सर अंजाम दिए हैं, उस पर अमल करते हुए हम किसी भी जो मेरे ग्रेजुएट नए जो है वो फादर से गुजरात हजरात या ग्रेजुएट हजरात, वो कम से कम जो है वो 1 साल 2 साल किसी अच्छे हकीम के पास जो है वो लगाए, ताकि जो है वो उनसे जो है वो इसको सीख ले। सीखने के बाद वो जब अपने मतलब में बैठेंगे तो वो इंशाल्लाह जो है वो कामयाबी और कामरानी उनके अंदर जो है वो पैदा हो जाएगी। तो इस तरीके से जो है कामयाब मतलब के लिए ये ज़रूरी है कि हम पहले इनको सीखें,
بہت سے ایسے نکات ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے نکات ہوتے ہیں جن کو ہم سمجھتے ہیں۔ خمیرہ بنانا بھی ایک فن ہے، تریفل بنانا فن ہے، اور یہ سارے فنون جو ہے جب تک ہم نہیں جانتے اس وقت تک جو ہے وہ ہمیں مکمل طور پر جو ہے وہ عبور نہیں اپنے جو ہے وہ فن طب پہ ہوتا ہے۔ تو ہر چیز کے اوپر جو ہے یہ ہمیں جو ہے کوشش کرنی چاہیے، ہم جو ہے وہ مکمل طور پہ اس کو سمجھیں اور جانیں۔ طب کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بہت اہم چیز ہے۔ مطلب ایک ایک دوائی کے اوپر جو ہمیں یہ سمجھنا پڑتا ہے کہ اس کو مقصول کرنا ہے، لاج ورک جو ہے وہ مقصول ہے۔ اور اسپیکر نہیں، اس لیے میں 10 منٹ آپ سے زیادہ لوں گا۔ تو لاج ورک مقصول کا مطلب یہ ہے اس کو غسل دیا جاتا ہے۔ تو ابھی ہم نے بات کی ہے اس سے پہلے کہ جمال گوٹا جو ہے اس کو بھی ہم جو ہے وہ مدبر کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے جو ہے بہت سی چیزیں کچلا مدبر ہم کرتے ہیں، تدبیر اس کی کرتے ہیں۔ تقلص کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ہم کشتہ کی صورت میں جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں۔ بہت سی ایسی ہماری اصطلاحات ہیں جن کو سمجھنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ جب تک کسی آپ اچھے حکیم کے پاس کام نہیں کریں گے اس وقت تک آپ جو ہے وہ مریض کا جو ہے بیڑا گرک کرتے رہیں گے۔ دوائی کا مجاز اور مریض کا مجاز دونوں کو جاننا جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے۔ تو میں ابھی جو باتیں کر رہا تھا، احراق، تقلص، حل، تشویہ، تقیہ، ترویق، تدبیر، طویل، تشویہ، تفید، قطریہ، غسل، ابرک کو کیسے استعمال کرنا ہے، کر کے استعمال کرنا ہے، احراق کر کے استعمال کرنا ہے، حل کر کے استعمال کرنا ہے، ابریشم کو کیسے استعمال کرنا، تحمیز کر کے استعمال کرنا ہے، اجوین کو تدبیر کر کے استعمال کرنا ہے، اور افیون کو جو ہے وہ تحمیز کر کے استعمال کرنا ہے۔ تحمیز کیا ہوتا ہے؟ چلیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ افیون کو ریزہ کر کے مٹی کے برتن میں تھوڑا تھوڑا کر کے گھول لیا جاتا ہے۔ کوئی بھی چیز جو ہے بغیر جو ہے وہ کسی چیز کے جو ہے وہ استعمال نہیں کرنی چاہیے، یعنی کہ اس کی جو ہے سب سے پہلے جو ہے ہم کیا کرتے ہیں، اس کی تدبیر کرتے ہیں۔ جب تک ہم تدبیر نہیں کرتے اس وقت تک یہ چیز جو ہے انتہائی نقصان دہ ہے، ہماری دوائی نہیں ہے وہ۔ جیسے علوہ کی تدبیر کرتے ہیں، اسی طرح سے بارتنگ کی تدبیر کرتے ہیں، اسی طریقے سے باراسنگ کو احراق کرتے ہیں، بلاوا کو تدبیر کرتے ہیں، بروزہ کی تدبیر کرتے ہیں، بانک کو تحمیز اور تدبیر کرتے ہیں، پچھو کو احراق و تحمیز کرتے ہیں، پارا کو تصفیہ اور تدبیر کرتے ہیں، جنگلی پیاز جتنے بھی فروٹ ہے ان کا تشویہ کرتے ہیں۔ تشویہ کیا ہوتا ہے؟ تشویہ جو ہے اصل میں ایسے ہوتا ہے کہ ہم لے کے اس کو گوگل میں یا اوپلوں کی آگ میں جو اس کی سوا ہوتی ہے اس کے اندر جو رکھ دیتے ہیں تو پانی کے اندر آ جاتا ہے۔ مطلب اگر ہم نے جو ہے وہ سکمونیا کو لینا ہے تو سکمونیا کو سیب کے اندر رکھ کے اس کو جو ہے تندور کے اندر آپ رکھ دیتے ہیں تو سکمونیا کا جو ہے وہ زہریلا اثر جو ہے وہ جو سیب کے اندر چلا جائے گا، تو اس طرح سیب اس کے جو ہے زہریلے اثر کو ختم کر دے گا۔ تو اس طریقے سے جب ہم سکمونیا کو استعمال کریں گے وہ عادتوں میں کم خراش پیدا کرے گا۔ تو اسی طرح تخم ریحان کو جو ہے وہ تحمیز کرتے ہیں، تخم فلوچہ کو تحمیز کرتے ہیں، تدبر کو تصفیہ کرتے ہیں، توتیا کو غسل بھی دیتے ہیں اور تشویل بھی کرتے ہیں۔ تو یہ ساری طبی اصطلاحات بہت سی ہے، ہمیں ان کو سمجھنا چاہیے۔ زبرد کو غسل دیتے ہیں، جیرہ کی تدبیر کرتے ہیں۔ جیرہ کی تدبیر کیسے کرتے ہیں؟ اس کو برتن کے اندر رکھ کے جو تھوڑا سا بھون لیتے ہیں، اس کی تدبیر ہو جاتی ہے۔ سرما کو جو ہے غسل بھی کرتے ہیں، تقلص بھی کرتے ہیں۔ سفیدہ کو غسل کرتے ہیں، سنجی کو احراق کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جتنی بھی ابھی میں نے بہت سی چیزیں اور بھی ہے، سیسا کو سپ کو جو ہے وہ احراق کرتے ہیں۔ احراق کا مطلب اس کو جلاتے ہیں، اس کا کشتہ بناتے ہیں، اس میں کیلشیم جو ہے وہ نیچرل کیلشیم اس میں سے ہم لے آتے ہیں۔ اس کا بیضہ مرغ سے جو ہے ہم بیضہ مرغ تو اس کی جو باہر والی جھلی ہے نا اس کے انڈے کی، ہم اس کو جو ہے وہ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس کا کشتہ بنانے کا، اس کو ہم پہلے ڈال دیتے ہیں، اس کو پیس لیتے ہیں سب سے پہلے،
اس کے بعد اس کو ہم ڈالتے ہیں جی نیمبو کے پانی کے اندر، اس کو بھگو دیتے ہیں 4-5 دن، اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے اس کو جو ہے وہ جب وہ خشک ہو جاتا ہے اس کو پھر دوبارہ پیستے ہیں، پیس کے جو ہے اس کے اندر جو ہے کپر بٹی کر کے جو ہے وہ پوپلوں کی آگ دیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ بہترین پستہ جو ہے وہ آپ کے لیے تیار ہو جاتا ہے، تکلس ہو جاتا ہے اس کا، وہ جو ہے وہ قابل استعمال ہو جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے بہت اس کو حراق بھی کہتے ہیں اور تکلس بھی کہتے ہیں۔ تو اس طریقے سے حقیق بھی جو ہے وہ ہم اسی طرح سے استعمال کرتے ہیں، حراق کر کے اور تکلس کر کے۔ اجلا کو جو ہے وہ ہم اس کا بیج لے کے اس کا جو ہے یہ ہم جو ہے اس کی تدبر کرتے ہیں، تدبیر کرتے ہیں۔ اس کو گو کے ہمارے جو استاد کرام تھے حکیم مشتاق صاحب، وہ ہم سے اس طرح سے جو ہے اس کو کروایا کرتے تھے کہ گو کا دودھ لے کے یا بھینس کا دودھ لے کے اس کے اندر جو ہے اس کے وہ جو بیج ہوتے تھے اس کو ڈلوا کے اس کے بعد اس کو پکاتے تھے ہم، اور اس کے بعد اس کو جو ہے اس کی جو ہے وہ اس کو پوٹلی کے اندر لٹکا دیتے تھے، اور اس کے بعد جو ہے اس کے لے کے بیج ان کو جو ہے ہم نکال لیتے تھے، تو جتنا بھی اس کا زہریلا کچلے کا جو اثر ہوتا تھا وہ دودھ میں چلا جاتا تھا۔ دودھ کو ہم جو ہے وہ مالش کے لیے استعمال کرتے تھے، اس کی جو ہے یہ اس کی جو ہے بنا لیتے تھے ہم مالش، یعنی اس کا گھی نکال کے، اور باقی جو ہے یہ اس کو ہم پیس کے جو ہے بطور دوا جو ہے وہ کچلا کو استعمال کرتے تھے۔ تو اس طریقے سے بہت سی ایسی ادویات ہیں جن کو ہم جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں۔ کھانے کے لیے ہم گندم کو ہم تدبیر کر کے استعمال کرتے ہیں، گوکھروں کو تدبیر کر کے، جیسے لال مرچ کو میں نے بتایا کہ غسل کر کے ہم استعمال کرتے ہیں، لوکی کو تشبیہ کر کے استعمال کرتے ہیں۔ لوکی جو ہے تو اس کو ہم تشویہ کر کے، تشویہ میں نے بتایا کہ گوبر میں رکھ کے اس کا پانی اس کے اندر آ جاتا ہے، تو اس پانی کو ہم نکال لیتے ہیں، تو پانی جو ہے وہ مریضوں کو جو ہے وہ پینے کے لیے استعمال کرواتے ہیں۔ ماضوں کو تقلیہ کرتے ہیں، تو یہ ٹرمنالوجی آپ لوگوں کو سمجھنی چاہیے اور جاننی چاہیے۔ اسی طرح سے جو ہے وہ مریض کے مزاج کے مطابق اور مریض کی جو ہے وہ جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں اس کے مطابق ہمیں جو ہے وہ اس کا ٹریٹمنٹ کرنا چاہیے۔ پیارے دوستو، آپ لوگوں کو جو ہے حکمت تب آئے گی جب جو ہے آپ کسی اچھے حکیم کے پاس جو ہے وہ کام کریں گے، اس سے مار کھائیں گے، اس کی جو ہے چیزوں کو سمجھیں گے، تو آپ کو انشاءاللہ جو ہے وہ حکمت آ جائے گی اور آپ کامیاب حکیم بن جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے کسی بھی جو ہے وہ بندے کو اس کی محنت کا جو ہے پھل ضرور دیتے ہیں۔ تو ہمیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پہ ہمیشہ جو ہے توکل بھی کرنا چاہیے اور متوکل بھی رہنا چاہیے۔ تو یہ دونوں اللہ کی خوبیاں ہیں، تو اس میں جو ہے وہ کوئی ڈیزائر ہمارے پاس جو ہے وہ اس کے علاوہ موجود نہیں ہے۔ ہم اللہ پہ توکل بھی کرتے ہیں، تو جتنی بھی عورتی قربانی جو ہے وہ کر دیتے ہیں، ہمارے پاس جتنے پیسے ہوتے ہیں ہم لگا دیتے ہیں اللہ کی راہ پہ۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا سارا سامان لے آئے، توکل کیا انہوں نے، اللہ نے ان کو اور بہت سا دے دیا۔ تو جو لوگ توکل کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اور بہت سا انعام دے دیتے ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب کا اور میرے دوستوں اور بھائیوں کا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں توکل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور کامیابی اور کامرانیاں جو ہے وہ ہمیں ہمارے مقدر میں آ جائیں۔ بہت شکریہ۔